بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان سے ایک مسلمان کی حیثیت سے جو کام سرزد ہوتے رہتے ہیں یا ہونے چاہیے وہ 5 قسم کے ہیں۔ واجب، اس کا دوسرا نام ہماری فقہ کی زبان میں فرض۔ ہمارے ہاں فرض اور واجب کا ایک مطلب ہے۔ اہل سنت کے فقہاء فرض کا اور مطلب لیتے ہیں، واجب کا مطلب اور لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں فرض اور واجب ایک ہے۔ 5 وقت کی نماز کو ہم فرض بھی کہتے ہیں، واجب بھی کہتے ہیں۔ دوسرا مستحب بھی کہتے ہیں، مندوب بھی کہتے ہیں، نافلہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے 5 وقت کی نماز 17 رکعت واجب ہے تو 2 17 34 رکعت یہ مستحب ہے، نافلہ ہے اور مندوب بھی کہلاتا ہے۔ تیسرا حرام، غیبت حرام ہے، سود خوری حرام ہے، زنا حرام ہے، رشوت حرام ہے وغیرہ وغیرہ، جس کو ترک کرنا ضروری ہو اور جو مرتکب ہو وہ خدا کی طرف سے سزا کا جو ہے نا وہ حقدار بنتا ہو۔ یعنی خدا چاہے تو معاف کرے لیکن خدا سزا دے سکتا ہے۔ اگر سزا دے کسی کو احتجاج کا حق نہیں پہنچتا۔ حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کرنا بہتر ہے، کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے بہت سارے مکروہ کام ہیں یعنی آخرت میں سزا نہیں ملے گی، اس کی وجہ سے دنیا میں اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ جیسے جو پانی دھوپ میں گرم ہو گیا ہو اس سے غسل کرنا مکروہ ہے، کہتے ہیں لأنہ یوجب البرص، یہ دھوپ میں جو پانی گرم ہوتا ہے اس سے وضو کرنے سے برص کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ جو سفید داغ مشہور یہ ہے کہ وہ ریگولر جو ہے نا وہ مچھلی اور دودھ ایک ساتھ استعمال کرنے سے بھی اس بیماری کا خطرہ ہے۔ لا تاکل السمکۃ وتشرب اللبن، یہ کہاوت بھی ہے، دودھ اور مچھلی ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ 5واں وہ ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو۔ اب یہ خطاب کے دوران میں اپنا ہاتھ ہلاتا ہوں، ٹھیک ہے جی، ہاتھ ہلانا نہ ہلانا یہ برابر ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ حرام ہے، نہ مکروہ ہے، بلکہ مباح ہے۔ اچھا، یہ قرآن میں بھی اور سنت میں بھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی اور محمد و آل محمد کی معتبر اور مستند روایات میں بھی جو کام فقہی اعتبار سے واجب نہیں ہے ان کی اہمیت کے پیش نظر ان کے لیے واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں نے پڑھا ہے امام حسین کی زیارت کے بارے میں کہ یہ واجب ہے۔ کیا یہ 5 وقت کی نماز کی طرح واجب ہے؟ جو نہیں جائے گا وہ گناہگار ہوگا۔ یعنی 5 وقت کی نماز کی طرف فرض ہے امام حسین کی زیارت۔ فوائد بہت ہیں، نہ جانے کی مذمت بھی ہے، لیکن 5 وقت کی نماز کی طرح، روزہ کی طرح، زکوٰۃ کی طرح فرض نہیں ہے۔ اس کو مستحب مؤکد، بہت زیادہ تاکید کے لیے، ایک مستحب کے لیے، مندوب کے لیے واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح یہ غسل جمعہ اس کے لیے بھی وہ بعض فقہاء کی تعبیر میں وہ لفظ واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ مستحب مؤکد ہے غسل جمعہ۔ اور اکثر علماء کے نزدیک غسل جمعہ کے بعد آپ کو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسی غسل جمعہ کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بعض کام ہوتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ خدا کے منکر کی طرح، رسول کے منکر کی طرح، قیامت کے منکر کی طرح دائرہ اسلام سے خارج ہو کے وہ ناپاک اور کافر نہیں ہو جاتا، لیکن اس گناہ کی سنگینی کی وجہ سے اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جس طرح غسل جمعہ کے لیے واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے، سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی طرح کچھ حرام کام کا مرتکب یا واجبات کو ترک کرنے والے کو قرآن میں بھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی کافر کہا گیا ہے۔ من ترک الصلاۃ، یہ اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کے نماز ترک کر دے فقد کفر۔
آپ کا کیا خیال ہے وہ اس طرح کا کافر ہو جاتا ہے جس طرح یہ روس میں لوگ رہتے ہیں جو خدا کا منکر ہیں، عقل کی بھی منکر ہیں، روح کے بھی منکر ہیں، قبر، عذاب قبر، قیامت، اس طرح کا کافر ہے یہ نماز نہ پڑھنے والا؟ ہاں، اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اسلام میں نماز فرض ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہتا ہے لیکن کہتے ہیں نہیں اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، خمس فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اسی طرح کافر ہوگا جس طرح خدا کا منکر کافر ہوتا ہے، جس طرح اہل بیت اطہار کا دشمن کافر ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے تارک الصلاۃ کافر ہوتا ہے یا گناہگار ہوتا ہے؟ منکر صلاۃ کافر ہوتا ہے، تارک الصلاۃ گناہگار ہوتا ہے، اور کوئی معمولی گناہگار بھی نہیں ہوتا، پرلے درجے کا جو ہے نا وہ خطرناک گناہگار ہوتا ہے، اور بعض اوقات ترک صلاۃ کے نتیجے میں جہنم جا سکتا ہے۔ خدا نے قرآن میں غالباً سورہ رعد میں ہے، جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے بھئی تم کس جرم میں جہنم میں ڈال دیے گئے ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم تارک الصلاۃ تھے۔ اسی طرح اس آیہ کریمہ میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ حج نہ کرنے والے کو کافر کہا ہے۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو آدمی حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہو، استطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس سے وہ مکہ معظمہ آ جا سکتا ہے، وہاں قیام اور طعام کا اس کے پاس پیسہ ہے، ہوٹلوں کا کرایہ بھی اور وہاں کے لوکل ٹرانسپورٹ کا کرایہ بھی۔ یہ جو آپ سے ابھی حکومت 12.25 لاکھ بینک میں آپ جمع کرواتے ہیں، اسی سے آپ کے آنے جانے کا ہوائی ٹکٹ بھی ہے، لوکل ٹرانسپورٹ بھی ہے، اور 3 ٹائم کا کھانا بھی ہے، یہ بھی آپ کے پاس ہو، قربانی کا پیسہ بھی ہو، اور پھر آپ کی عدم موجودگی میں جو آپ کے بیوی بچے ہیں ان کے اخراجات بھی ہیں، اور واپس آنے کے بعد بھی آپ کی معیشت متاثر نہ ہوتی ہو، آپ مستطیع ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فارمولہ یہ ہے، آپ پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس سے حج کے اخراجات جو ہے نا وہ کرایہ سمیت وہ بھی پورے ہوتے ہیں، اور پیچھے آپ کے جو واجب النفقہ بیوی بچے ہیں ان کے بھی اخراجات بھی موجود ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حج کیا تو آئندہ آپ کی معیشت متاثر ہو جائے گی، گزر اوقات آپ کا مشکل ہو جائے گا، ایسا آدمی مستطیع ہے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ میاں بیوی ہیں، ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا ہے، ایک بہت بڑا ایک کنال پر مشتمل مکان بنایا ہے 2-3 منزلہ، اور یہ میاں بیوی ہے جن کے لیے 2 کمرے یا 3 کمرے کافی ہیں، اور جبکہ ایک کنال پر مشتمل 2 منزلہ مکان ہے، ہر منزل میں پتہ نہیں 5-5 6-6 کمرے ہیں اٹیچ باتھ سمیت۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مکان فروخت کریں، چھوٹا سا مکان خریدیں کہیں، وہ G8 میں ضروری نہیں کہ 11 میں آپ رہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑا مکان بیچو اور چھوٹے مکان میں گزارا کرو، اور دونوں جا کے حج بیت اللہ انجام دو۔ ٹھیک ہے جی، یہ مستطیع ہے۔ اچھا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اس کے بعد آگے آ رہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ومن کفر، اور جو کافر ہوا یعنی جس نے خدا کا انکار کیا، اس کی بات ہو رہی ہے، رسول کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا۔ ومن کفر یعنی جو اس فریضے کو ترک کرے استطاعت کے باوجود، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ پوری کائنات سے بے نیاز ہے۔ تم حج کر کے خدا کو وہ قربانی کا گوشت نہیں خدا تک پہنچاتے کہ وہ پکا کے کھائے گا، کرو گے تو تمہیں، امیر مومنین کے فرمان میں بھی ہے، خاتون جنت کے خطبے میں بھی ہے کہ حج اور عمرہ کے نتیجے میں تمہارے گھر سے فقر غربت بھی دور ہوگی اور جنت کے بھی حقدار بنو گے۔ وہ الفاظ ہیں۔ ابھی میں ایک 2 روایتیں بطور تبرک کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ملک زادن وراحلتن تبلغہ الی بیت اللہ، جس کے پاس اتنا خرچہ اور سواری، وہ میں نے عرض کر دیا، آج کل ہوائی جہاز کا ٹکٹ کا پیسہ بھی اس کے پاس موجود ہے،
ادھر ہوٹل میں قیام کا کرایہ کا پیسہ بھی موجود ہے، اور وہاں جو 40 دن سرکاری سکیم میں یا 20 دن جتنے بھی دن رہتے ہیں اس دوران وہ پیسہ بھی وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ اور وَلَمْ يَحُجَّ، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وہ یہودی کی موت مرے یا عیسائی کی موت مرے، کوئی آپ کو تعجب؟ بعض روایات میں اس سے کہا جاتا ہے مت ان شئت یہودیًا او نصرانیًا، تو مسلمان کی موت تو نہیں مر سکتا ہے، تیری مرضی ہے، یا چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو تو عیسائیوں کے ساتھ تمہارا حشر نشر ہو، چاہو تو یہودیوں کے ساتھ تمہارا حشر نشر ہو۔ وذالک ان اللہ تعالی یقول فی کتابہ، پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا اسی قرآنی آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ خدا نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگلا ٹکڑا اس کو آپ نے بیان نہیں کیا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر اختیار کرے، یقیناً کفر سے مراد یہ ہے کہ یعنی حج نہ کرے، یہ نہیں کہ خدا کا انکار کرے، وہ خدا کے انکار کا یہاں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو حج بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح فرمایا من لم یمنعہ من الحج حاجت ظاہرہ، جس کو کوئی بہت ہی ضروری کام حج پہ جانے سے نہ روکے، او سلطان جائر، یا کسی ظالم بادشاہ نے بھی اس کو نہیں روکا ہوا، پاسپورٹ نہیں دیتی اپنی حکومت، یہ بیچارہ معذور ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بس کوئی چھوٹ مل گئی۔ اگر یہ اپنے حساب سے بلیک لسٹ ہے، نہیں نکل سکتا، یا مثلاً وہ سعودیہ میں اس کا جو ہے نا وہ داخلہ بند ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوٹ مل گئی اب اس پر حج واجب نہیں رہا، نہیں، اپنی نیابت میں کسی اور کو بھیجے، ٹھیک ہے نا؟ کسی ظالم بادشاہ بھی نہیں روکا، بہت ہی کوئی ضروری کام بھی ہے جس کی وجہ سے نہ جا سکا ہو، اور مرض حابس، کسی بیماری نے بھی اس کو نہیں روکا، فماتا، اور اسی حالت میں مر جائے، ولم یحج، اور بیت اللہ کا حج نہ کرے، فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، اس کی مرضی ہے، ہاں، ان کے ساتھ جا کے بیٹھنا پسند کرتا ہے یا ان کے ساتھ جا کے بیٹھنا پسند کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ تو بیٹھنے کا اس کو حق نہیں پہنچتا۔ ٹائم بالکل کم رہ گیا ہے، میں ایک انتہائی سبق آموز واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابھی میرے خیال ستمبر میں 15 دن کے لیے گلگت گیا ہوا تھا، وہاں شام کے وقت ایک جوان آیا میرے پاس، بے وقت، وہاں کے حساب سے بے وقت آیا تھا، بہت اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور پریشان تھا، اور میں نے کہا کہ وہ کیسے تشریف لائے ہیں؟ تو کہا، میں مختصر کر رہا ہوں، کہا کہ میرے والد کے پاس میری والدہ کی زمین تھی، یا والدہ کا کوئی وہ نہیں تھا، مطلب کوئی بھائی وغیرہ نہیں تھا، وہ ساری زمین جو ہے وہ میری والدہ کی تھی، یعنی باپ کی جو جائیداد تھی میری والدہ تک منتقل ہو گئی تھی، ان کی شادی ہو گئی، اور اس طرح میری والدہ کی زمین میرے والد کے پاس تھی، ہم سب اس کو کھا رہے ہیں۔ میری والدہ نے کہا کہ حج کراؤ، انہوں نے حج نہیں کرایا، وہ فوت ہو گئی، اور یہ وصیت کر گئی کہ آپ نے زندگی میں نہ مجھے بھیجا حج کے لیے نہ کسی اور کو، آپ میرے مرنے کے بعد کم از کم کسی کو میری طرف سے حج بیت اللہ کے لیے بھیجیں۔ نہیں کرایا میرے والد صاحب نے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ میں جانتا ہوں اس مومن کو بھی جانتا ہوں جو جس کی بیوی نے وصیت کی اور یہ بیوی کی طرف سے حج کرائے بغیر فوت ہو گیا۔ ابھی کہا چند دن پہلے گاؤں کے بندے نے خواب دیکھا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس طرح کی اجازت نہیں دیتا کہ وہاں کے حالات سے، اپنے حالات سے آپ کو آگاہ کرے۔ جس پر کوئی خاص عنایت کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کہا کہ گاؤں کے ایک بندے نے میرے والد صاحب کو خواب میں دیکھا ہے، اور کہا کہ میرے بیٹوں سے کہو کہ پہلی فرصت میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کرواؤ کسی کو بھیج کے، مجھے اس کی ابھی اس وقت سزا مل رہی ہے، اس وقت سزا مل رہی ہے۔ یہ نمونے بہت ہیں، بہت سارے خواتین ہیں جن کی زمینیں ہیں، اس کا تمام تر خرچے شوہر کے ذمہ ہے، لہذا
اس پر حج واجب ہے، وہ میاں کو چاہیے کہ اس کی بیوی کی طرف سے یا زمین بیچ کے کراتا ہے یا اپنی جیب سے کراتا ہے، خود جا کے کرے، بیوی کو بھیجے یا کسی اور کو بھی بھیجیں، اس آدمی کو بھیجیں جس کی نماز صحیح ہو، خدا را وضو بھی ٹھیک ہو، سورہ الحمد بھی ٹھیک ہو۔ سورہ الحمد کی تلاوت کے دوران غلطیاں مختلف ہوتی ہیں، ہم عجم ہیں، ہم عرب نہیں ہیں، ہے صحیح نہیں نکال سکتے، عین صحیح نہیں نکال سکتے، سے صحیح نہیں نکال سکتے، توئن، ذات، ضین، یہ مشکل الفاظ ہیں۔ میرے ساتھ ایسے مومنین و مومنات نے حج کیا ہے جن کے سورہ الحمد سے حرف کا حرف غائب ہے بلکہ لفظ کا لفظ غائب ہے۔ ایک پولیس افسر نے ہمارے ساتھ حج کیا تھا، وہ غیر المغضوب ولا الضالین پڑھتے تھے۔ علیہم میں کتنے حروف ہیں؟ 5 یا 4؟ 5 حروف کے بغیر سورہ الحمد پڑھتے سنایا بندے خدا نے۔ میں نے کہا بھئی یہ تو غلط ہے، اس طرح پڑھتے رہو۔ کہا کہ ہاں بس ابو امی نے یہی سکھایا ہے، ابو امی بھی ایسے پڑھتے ہوں گے نا۔ پھر میں نے کہا کہ کل رٹو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم۔ دوسرے دن میں نے جو ٹائم دیا تھا اس میں آیا، پھر علیہم کے بغیر غیر المغضوب ولا الضالین۔ کہنے لگا آغا صاحب ابھی یہ جھوٹتا نہیں ہے، کوئی ایسی صورت نکالیں کہ یہ اس کے بغیر کام چل جائے۔ چیک کر کے ہمارے قاری صاحب ہیں آغا عیسیٰ محمدی، جو خود جانا بھی چاہتا ہے کہ آئیں، ان کے پاس ابھی کافی ٹائم ہے، ٹھیک کریں اپنی نماز کو، ٹھیک کریں۔ خصوصاً وہ افراد جو کسی کی طرف سے حج بیت اللہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کی نماز صحیح نہیں ہے تو وہ کسی صورت میں بھی کسی کا حج بدل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔